انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کے موضوع اور آج کے اس درس کا عنوان اسلام کا نظام وراثت ہے، وہ نظام جو اسلام ہی کی خصوصیت ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے کا نظام سب کو معلوم ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میراث کی تقسیم کا اس ترتیب پر کوئی نام و نشانی نہیں تھا۔ میراث جب کوئی شخص مر جاتا تھا، اس کی میراث کو تقسیم کیا جاتا تھا تو اس طریقے پر کہ اس کے نرینہ اولاد کو میراث دیا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی تھا کہ نرینہ اولاد میں بھی جو اولاد ابھی بڑی نہیں ہے اور وہ تلوار نہیں چلا سکتی تو اس کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ان کو میراث میں انہیں میراث کا حصہ ان لوگوں کو ملے گا جو ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں، تلوار چلا سکتے ہیں، اس کے بغیر کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بالکل پائمال کیا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا پورا قانون ہمیں دے دیا ہے قرآن کریم میں۔ اس قانون کے روح سے چند بنیادی باتیں آج ہم عرض کرتے ہیں۔ ویسے تو میراث کا پورا ایک قانون ہے، لوگ آج کل میراث کے قانون کو بڑا مشکل جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میراث کا قانون یا میراث کا جو حکم ہے یہ بڑا مشکل ہے اور اس کو سیکھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیسی مشکل ہے؟ چند پیسے تقسیم کرنا چند لوگوں پر، کہ مثلا کسی جگہ 1,00,000 روپے آ گیا ہے اور کہا جائے فلان کا اس میں آدھا حصہ ہے اور فلان کا چٹا حصہ ہے، فلان کا 8واں حصہ ہے اور فلان کا چوتھائی حصہ ہے، تو اس کو تقسیم کرنا کیا مشکل ہے؟ صرف یہ تھوڑے سے ضرب جمع تقسیم کرنے پڑتے ہیں، اور میراث کے چند مخصوص کلیے ہیں، چند قواعد ہیں جن کی روشنی میں اس تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگوں نے مشکل اس لیے بنا دیا ہے کہ دراصل وہ میراث کے اس حق کو اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں کرنا چاہتے، خصوصاً اس میں یہ کہ عورتوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے، بھائی اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہتے ہیں کہ میراث کا قانون تو بڑا مشکل ہے، حالانکہ پیسے تقسیم کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی جب آپ بھائیوں پر تقسیم کرتے ہیں تو وہ تو مشکل نہیں ہوتا، تو بہنوں کو حصہ دینا پھر کہاں سے مشکل آ گیا؟ اس لیے کوئی بیوہ اگر رہ گئی ہے اس کو حصہ دینا اس کا، یا کوئی یتیم اگر رہ گئے ہیں ان یتیموں کو ان کا حصہ دینا، یہ کہاں سے مشکل آ گیا؟ جب جو لوگ طاقتور ہے، جو بھائی ہے، جو بیٹے ہیں، ان کو تو حصہ ملتا ہے اور ان کو بڑے بھرپور طریقے سے ملتا ہے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ قرآن کریم نے میراث کے بارے میں چند باتیں جو اس آیت میں، جو میراث کی آیات کے آغاز میں یہ آیت سورہ نساء میں آئی ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میراث کا حق کسی کے مرنے کے بعد قائم ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی شخص کے زندگی میں اس کا مال میراث نہیں ہے، جب تک وہ زندہ ہے تو وہ مال کا خود مالک ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو۔ جو لوگ اس کی زندگی میں مر جاتے ہیں تو ان کو اس میں حصہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اس وقت مرے تھے جب ان کا یعنی میراث کا حق ابھی قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ مال کا اپنا مالک جب زندہ ہے تو کسی اور کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میراث کا مال یا میراث کا حصہ قرب اور بعد کی بنیاد پر ملتا ہے۔ جو میت کا قریبی رشتہ دار ہے اس کو ملے گا اور بعید کا رشتہ دار محروم ہوگا۔ قریب کا رشتہ دار اگر موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ بعید قریب بن گیا ہے، یعنی اگر بیٹا موجود نہیں ہے تو پوتا موجود ہے تو وہ اس کے قریب ہے، پوتا نہیں ہے تو پڑپوتا اس کے قریب ہے، اور اسی ترتیب سے یہ پورا سلسلہ چلتا ہے۔ تو میراث کے اندر قائم مقامی کا اصول نہیں چلتا، جسے ہماری عدالتوں میں بھی بڑا چھیڑا گیا اور اس پہ بات چیت ہو گئی کہ ریپریزنٹیشن ہوگی، قائم مقامی ہوگی۔ جیسے باپ اگر نہیں ہے تو پوتا باپ کا قائم مقام ہے، وہ باپ کا حصہ لے گا۔ قائم مقامی کا یہ اصول پورے میراث کے قانون کو پراگندہ قانون بنا دیتی ہے، اس لیے کہ اگر ایک باپ یعنی 2 بھائی ہیں، دونوں مر گئے ہیں اور ایک کا ایک بیٹا ہے اور دوسرے کے 4 بیٹے ہیں، تو دیکھیے 5 سارے ہو گئے، لیکن قائم مقامی کا اصول اب ہر ایک کو اپنے باپ کا قائم مقام بنا دیتا ہے۔
تو ایک بیٹا جس کا ہے وہ بھی اپنے باپ کا قائم مقام ہے تو 50% مال وہ لے گا، اور دوسرے 4 بیٹے ہیں وہ بھی اپنے باپ کے قائم مقام ہیں تو پھر باپ کا حصہ وہ لیں گے، تو وہی آدھا حصہ اس کا ہو گیا۔ یعنی اگر 2 بھائی ہی ہے اور کوئی نہیں ہے اور وہ مر گئے ہیں، ان کے بیٹے رہ گئے ہیں، تو اب قائم مقام کے طور پہ جو لوگ حصہ لیں گے تو پھر وہ ایک کو 50 روپے ملے گا 100 میں، اور دوسرے 4 کو 50 ملے گا۔ لیکن اللہ کا قانون یہ بتا رہا ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار نہیں ہیں تو پھر یہ سب برابر ہوں گے آپس میں، اور یہ 5 بھائی ہوں گے اور یہ 5 وارث ہوں گے اور ایک جیسے ان کا حصہ ہوگا۔ تو قائم مقامی کا اصول جنہوں نے ڈیولپ کیا ہے، جنہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، اس لیے کہ میراث کا قانون قرب اور بعد پر ہے کہ جو قریب ہوگا وہ حصہ لے گا۔ میراث کی تقسیم میں 6 قسم کے لوگ وہ ہے جو کبھی محروم نہیں ہوتے، باپ اور ماں، یہ ہر حالت میں، یعنی ان کے اور میت کے درمیان جو مرا ہے اس کے درمیان کوئی حائل اور کوئی حجاب نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا اور بیٹی، ان کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر مال ہے تو یہ اس میں ضرور حصہ لیں گے، اور شوہر اور بیوی ان میں سے جو بھی زندہ ہے، یعنی ظاہر بات ہے شوہر تب وارث ہوگا بحیثیت شوہر جب بیوی مری ہوگی، اور بیوی تب بحیثیت بیوی وارث ہوگی جب شوہر مرا ہوگا، تو یہ 6 وارث تو کسی صورت میں محروم نہیں ہوتے، ان کو اپنا حصہ ملے گا۔ اور اس میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ قرآن کریم نے بتایا میراث میں سب کا حصہ ہے، وہ عورتوں کا بھی حصہ ہے اور مردوں کا بھی حصہ ہے، وہ اپنے ایک قانون کے مطابق ان کا حصہ ہوگا۔ تو بیوی کو بھی حصہ ملے گا، بہن کو بھی حصہ ملے گا، کوئی بیوہ اگر رہ گئی ہے اور اس کا حصہ میراث کے قانون کے مطابق بنتا ہے تو اسی بھی حصہ ملے گا۔ تو فرمایا مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ مما ترک الوالدان والاقربون سے یہ ہے کہ ترکہ میں حصہ ہوگا، یعنی میراث اس وقت میراث کہی جائے گی جب کوئی اس مال کو چھوڑ مرا ہو۔ پھر یہ ہے کہ مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے۔ یہاں میراث کی تقسیم میں ایک دفعہ آتا ہے، اور وہ دفعہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مرد کو 2 حصے دیے گئے ہیں اور عورت کو 1 حصہ دیا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی پہ کو فوکس کریں گے کہ عورتوں کا جو حصہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے آدھا حصہ دیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ دلچسپ بھی ہے، آپ ذرا غور سے سب لوگ سنیں کہ اسلام نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقسیم فرمائی ہے وہ تقسیم کتنی خوبصورت اور عورتوں کی کس طرح فیور میں ہے، یعنی اس کی ان کو توڑا نہیں دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میراث کا ایک دفعہ ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جو سورہ نساء کی آیت ہے کہ جب میراث تقسیم ہوگی، باپ مر گیا ہے، بیٹیاں رہ گئی ہیں، تو اس میں اب بیٹے رہ گئے ہیں تو بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ یہاں سے لوگوں نے اعتراض اٹھایا، اور اسلام کے مخالفین نے، کہ دیکھیں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے کہ ان کو 1 حصہ دیا گیا ہے اور مرد کو 2 حصے دیے گئے ہیں۔ اب آپ سنیے مختصراً اس پہ اور غور کے ساتھ سنیے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے 2 بیٹیاں اور یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 بیٹا اور 1 بیٹی چھوڑ دیے، 1 بیٹا اور 1 بیٹی، اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں۔ ان 3 لاکھ روپے میں بالکل واضح قانون لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کی طرح یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے اس لڑکے کو ملیں گے اور 1 لاکھ روپے عورت کو ملے گا، آدھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو تقسیم فرمائی ہے وہ کس طرح، اس عورت کو جو 1 لاکھ روپے ملا ہے یہ اس کا اپنا ہے، مرد کا بھی اپنا ہے، لیکن مرد پر ذمہ داریاں ہے۔ مرد نے اپنے عورت، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے تمام اخراجات خود برداشت کرنے ہیں، لیکن ان اخراجات سے پہلے اس نے جب رشتہ کرنا ہے تو اپنی بیوی کو مہر ادا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس مرد نے جو 2 لاکھ لیے ہیں یہ اپنی بیوی کو مہر ادا کرے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ چلے آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ مہر، لیکن 1 لاکھ روپے تو کم از کم ادا کرے گا۔ تو 1 لاکھ اس نے مہر ادا کیا، 2 لاکھ اس کو ملے تھے، 1 لاکھ اس نے مہر ادا کیا۔ اب بیوی جو آئے گی تو اس کے اخراجات کی پوری ذمہ داری اس مرد پر ہے۔ دوسری طرف یہ جو جس بہن کو، جس عورت کو 1 لاکھ روپے ملا ہے، وہ 1 لاکھ روپے اس کا اپنا ہے، اور اس کے ساتھ جو رشتہ کرے گا وہ اس کو مہر بھی دے گا جو اس کا اپنا ہوگا۔ مثلا کسی نے 1 لاکھ روپے اس کو مہر دے دیا، اب جو کوئی مہر نہیں دیتا وہ تو الگ بات ہے، اللہ نے تو دیا ہے، یہ تو ہمارا ظلم ہوگا۔ تو جو 1 لاکھ روپے مہر کا آ گیا تو یہاں 2 لاکھ ہو گئے، یہ اس کے اپنے ہیں، مرد کے پاس 1 لاکھ رہ گئے، لیکن
اس پر بھی اپنی بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، اس عورت کے شوہر پر بھی اس عورت کے اخراجات کی پوری ذمہ داری ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں، اس پر غور کریں، تو آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ عورت کو زیادہ دیا گیا ہے۔ یہ تقسیم کا ایک طریقہ کار ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تقسیم کیسے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کو لے کر اسلام کو متہم کرنا اور اس پر الزام لگانا، یہ بہت بری بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کو دیکھیے دیت میں آدھا حصہ دیا ہے، جب کوئی عورت کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت آدھی ہے، مرد کو کوئی قتل کرتا ہے اور پھر اس کی دیت اگر لی جاتی ہے، یعنی معافی ہوتی ہے یا قتل خطا ہے تو دیت پوری ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ بہت یعنی کامن سینس کی بات ہے، عقل عام کی بات ہے کہ دیت جب یعنی خون کا مسئلہ ہو اور قصاص ہو تو قصاص میں عورت کے قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے، مرد کے قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے، یعنی قصاص میں کوئی آدھا یا پورا نہیں ہے، پورے کا پورا عورت کا قاتل قتل کیا جائے گا، مرد کا قاتل بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن جب دیت کی بات آتی ہے تو مرد کی دیت یعنی پوری اور عورت کی دیت آدھی، یہ عورت کے ساتھ مقتول کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تو زندہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس مقتول پر جو ذمہ داریاں تھی ان ذمہ داریوں کے حوالے سے مرد پر جو ذمہ داریاں تھی وہ زیادہ تھی، بیوی تھی، بچے تھے، یہ رہ گئے، اب کون ذمہ داری پوری کرے گا، تو دیت زیادہ رکھی۔ عورت پر یہ ذمہ داریاں تھوڑی تھی تو دیت کم رکھی۔ لیکن آپ جو کامن سینس کی بات میں بتا رہا تھا اس پر آپ غور کریں کہ جب مرد کو قتل کیا گیا، اللہ ہم سب کو ان قتل و قتال سے محفوظ رکھے، لیکن اگر یہ قتل ہوا ہے، اب مرد تو قتل ہو گیا ہے، یہ دیت کس کو ملتی ہے؟ جو پوری دیت ہے۔ اب ذرا غور کرے، میں ایک دو سیکنڈ رکتا ہوں سوال میں کہ آپ غور کریں کہ مرد کی جو دیت ہے جو پوری ہے یہ کس کو ملتی ہے؟ اب دیکھیں یہ عورت کو ملتی ہے، ورثہ کو ملتی ہے، زندہ لوگوں کو ملتی ہے، اور جو عورت مر گئی ہے اس کی دیت جو وصول کی جائے آدھی، وہ کس کو ملتی ہے؟ وہ مرد کو ملتی ہے۔ تو اب اگر آپ غور کریں، اب دیکھیں عورت کی آدھی ہو گئی یا مرد کی آدھی ہو گئی، یعنی عورت کی دیت، عورت کو جو کچھ ملتا ہے، جو زندہ عورت ہے جس کو مل رہا ہے وہ پورا مل رہا ہے، اور مرد کو جو مل رہا ہے وہ آدھا مل رہا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف لوگوں نے اس کو ایک شوشے کے طور پر استعمال کیا۔ اس پر آپ غور کریں، یہ اسلام کا قانون ہے، غور بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے کہ مال کے اندر جو بہنوں کا حصہ آپ کا آ گیا ہے اس کی طرف توجہ کرے، اپنے بہنوں کا حق، جو باپ مر گیا ہے اس کا مال رہ گیا ہے، زمین رہ گئی ہے، جو کچھ بھی رہ گیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، زیادہ سا رہ گیا، قرآن نے بتایا مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن آپ نے ضرور اس کو تقسیم کرنا ہے اور بہنوں کا حصہ دینا ہے۔ بہنیں ہمیشہ اپنا حصہ مانگتی نہیں ہیں، اور جب مانگتی ہے تو ان پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ یوم القیامت من 7 اراضین، جس شخص نے بھی کسی کی ایک بالش بر زمین قبضہ کر لی ظلم کے ساتھ، قیامت کے دن یہ 7ویں زمین تک اس کی مٹی باہر نکال دی جائے گی اور اس شخص کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس حساب کو صاف کیا جائے، میراث میں جس جس کا حصہ آپ کے ساتھ ہے ان تمام کو اپنے حصے ادا کر دیے جائے، تاکہ اللہ کے ہاں اس بوجھ سے ہم بری ذمہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔